13 ہجری جمادی الاولیٰ 22 تاریخ کو 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی. پیر کا دن تھا، اسی دن میں ان کا کفن دفن سب ہو گیا. اور اگلا دن فجر میں مجلس شورا ہوا. مجلس شورا میں جو مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے سب حضرت عمر کی بیعت کی، اور وہاں کے جو خواص تھے انصار اور مہاجر کے خواص وہ بھی آ کے بیعت کیے، اور مغرب بعد عوام بھی آ کے بیعت کی. اسی دن میں ان کی بیعت مکمل ہو گئی. ان میں سے علی رضی اللہ تنہا بھی علی بھی شامل تھے. جیسے علی نے ابو بکر کے معاملے میں کیا ویسے نہیں کیا. شاید ڈرتے بھی ہوں گے یا لوگوں کے وسوسے سے دور رہنا چاہے بھی ہوں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول یوم آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی. تو عمر نے منبر میں چڑھ کے کچھ باتیں عرض کی. ان میں سے ایک بات یہ ہے فَإِن زُغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں تب مجھے درست کرنا. تو صحابہ میں سے کسی نے بولا اقومک بہذا، اپنے ہتھیار اپنے شمشیر دکھا کے بولا اس سے سدھراؤں گا. فضحك عمر على المنبر وقال الحمد لله الذي جعل في اتباعي من يقومني بسيفه، اپنے تلوار سے ہمیں سدھارنے والے لوگوں کو دیا اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن سے وہ نرم ہونے لگے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تھی کہ آپ کچھ نرم ہونا ہی ہے، آپ کے مزاج میں کچھ نرمی کرنا ہے ورنہ آپ سے لوگ دور ہو جائیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو احتساب کیا اور اپنے اندر کچھ خامیاں پائے. اس خامیاں کو، اس کمی کو اپنے آپ وہ خود سدھارنے لگے. ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا خلیفہ بنے. مگر وہاں کا جو 1.5 سال کا جو نظم و نسق تھا یا جو سسٹم تھا اس میں خلیفت رسول اللہ بلائے جاتے تھے. ابو بکر کو خلیفت رسول اللہ بلائے جاتے تھے. تو عمر کو کس نے نومینیٹ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے پہلا نومینیشن استخلاف ابو بکر نے کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا استخلاف یا نومینیشن نہیں کیے، ان کی زندگی میں نہیں کیے، مگر اشارت دیے. ضرور اشارہ کیسے دیے؟ ابو بکر کو امامت دیے، نماز پڑھانے کا وہ آگے بڑھائے. اس کا مطلب تھا، وہ اشارہ تھا کہ وہ خلیفہ بنیں گے. مگر حضرت عمر کو عمر نے نومینیٹ کیا مجلس شورا کے سامنے. تو مجلس شورا نے بولا ان کے اندر کچھ یہ ہے ایروگنس ہے، اس کو دور کرنا ہے ورنہ لوگ ان سے بھاگ جائیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص بلا کے اچھی وصیت دی کہ آپ پہ جو غلاظت ہے، ایروگنس ہے، اس کو آپ جو ہے نرم کیجئے ورنہ لوگ آپ پہ دور ہو جائیں گے. عمر اسی دن سے بہت بہت نرم ہونے لگے اور اپنے آپ کو سب کا سہل المنال بنا دیا. کوئی بھی ہو
उसके साथ उमर अच्छा बर्ताव करने शुरू किए। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब प्यार से फारूक ये जी हाँ फारूक बुलाते थे और इब्नुल खत्ताब भी कहते थे, लोगों के साथ हो गए। और मिंबर में जब वो बात पेश की कि इन ज़ुग़्त फ़ख़व्विमूनी, उसमें लोगों को भी उनसे मोहब्बत शुरू होने लगी कि वो हमारे जैसे आदमी हैं, नरम मिजाज के हैं, हमको चाहने वाले हैं, हमारा नासी है, हमसे नसीहत करते हैं। तो लोगों को उमर ने अपने हाथ में ले लिया एक ही दिन के अंदर। वो भी सियासत है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल का उमर अभी नहीं रहा, आज का उमर बिल्कुल ही अलग था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर की वसीयत इतनी असर किए, उसका मिसाल है उनका 3 मिनट का खुतबा। तारीख कहती है कि वो 3 मिनट 6 सतरें उसमें है। अगर नबरा सहना से अगर पढ़ेंगे तब भी 3 मिनट भी नहीं हो जाएगा। उस खुतबे से लोगों के अंदर इतना असर हुआ कि वो लोगों के बहुत मोहब्बत हो गए। एक ही दिन में उनकी बैत हुई। मगर हजरत तलहत बिन उबैदुल्लाह कभी कभार आके उमर को बोलते थे, इस मसले में आपका मौक़िफ़ अभी भी पुराना है, आप सुधर जाइए। तलहत बिन उबैदुल्लाह उनका खास दोस्त था। तलहत बिन उबैदुल्लाह ही सबसे पहले अबू बकर के पास ये मुलाहजा रखें कि उमर में कुछ गलाजत है, कुछ अरोगेंस है, उसको दुरुस्त फरमाइए। तो और अबू बकर के वफात के बाद तलहत बिन उबैदुल्लाह उमर के पास इनफरादी तौर पर जाके उनको नसीहत देते थे कि उमर आप जो हैं इस मसले में कुछ वाकई बन जाइए, रियलिस्टिक बन जाइए, आप भी कुछ नरम हो जाइए। जो आपकी जाहिलियत में तबीयत थी, उसी तबीयत में कुछ मसले में आप आगे चल रहे हैं। तो उमर उनकी वसीयत, अबू बकर की वसीयत सबको सामने रखे बहुत 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 नरम बन गए, अपने एहतिसाब करने लगे और लोगों को एक ही तरह देखने लगे और एकदम एकदम अच्छे हाकिम बन गए। तो आगे चलते हैं और उसमें अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंजाज़ात हम देखते हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि वो सब सिस्टमाइज किया, पूरी हुकूमत को सिस्टमाइज किया, हर एक का एक एक शोबा बना दिया। उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, अदम तमरकुज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जनाब? क्या उस्ताद? आदम मतलब अदम तमरकुज, डिसेंट्रलाइजेशन। के जमाने में फौज को भी इफा करते थे, जमा करते थे और हुदूद का भी थे। उन्होंने हर एक का एक शोबा बना दिया और उसे कहते हैं दवावीन कहते हैं। जैसे हमारे मिनिस्ट्रियों में
وہ فائنینشیل افیئرس ہوتے ہیں, پولیٹیکل افیئرس ہوتے ہیں, اور فورن افیئرس ہوتے ہیں. ویسے ہر افیئرس کے لیے ہر ایک شعبہ, ایک شعبہ, زکوٰۃ کے لیے ایک شعبہ, صدقات کے لیے ایک شعبہ, فوج کے لیے ایک شعبہ, اور ریشن کے لیے ایک شعبہ. ہر قسم کے لیے ایک شعبہ کھول دیے, اس کو کہتے ہیں نظام الدواوین. تو انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے, بہت لمبی زندگی ہے, اس کی طرف انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم جائیں. صرف بتا رہے ہیں کہ عمر کا خطبہ اور انجازات عمر میں سے سب سے بڑا یا سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ جو اچیومنٹ رہا وہ نظام الدواوین, عدم تمرکز. عدم التمرکز. ماشاء اللہ, عدم التمرکز, ڈیسنٹرلائزیشن آف دا سسٹم. سر سوال ہے. جی سوال ہے سر. کچھ سوال ہے حمزہ سلیمان. سر کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو عمر کی بیعت, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب نماز ہو رہی تو امامت کی طرف وہ کیا کہ آپ جا کے امامت کروائے. تو سر ابھی کچھ دن پہلے میں اسی کے اوپر وہ سن رہا تھا, اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر, مطلب کہ جاوید گامدی صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسلامی ڈیموکریسی ہے. امرہم کہ ان کے درمیان پر سر کوئی وہ سمجھ نہیں آ رہا, کانٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے. نہیں, یہاں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ مجلس شورا میں سب سے پہلے مجلس شورا میں رکھیں کہ کیا بہتر ہوگا, اور اپنے حساب سے وہ عمر کو نومینیشن دیے. نومینیشن تو جائز ہے, نومینیشن تو کر سکتے ہیں. ہمارے بعد جو ہیں ہمارے بچوں کو نہیں رکھنا ہے, ہمارے جان پہچان والوں میں سے ان کو رکھنا ہے. نومینیشن تو خلیفہ کا یا گورنر کا پرویلیج رہتا ہے. تو ابو بکر نے اپنے جو ناندشین ہیں, وہ آنے والا خلیفہ ہے, ان کا نومینیشن کیا ہوگا مجلس شورا کے سامنے, لوگوں کے سامنے نہیں, ایک طرفہ نہیں, مطلب شورا میں رکھا. تو ایک طرف اعتراض ہوا, لوگ کہیں عمر ہے کچھ سٹابن ہے, کچھ ایگریسیو ہے, تو بلاؤں گا میں ان کو انشاءاللہ مہیا اس عہدے کے لیے, اس منصب کے لیے. تو انفرادی طور پر ان کو بلائیں, یہی تو جو ڈیموکریسی ہے. شورا میں رکھتے ہیں, ہر مسئلہ شورا میں رکھتے ہیں. شورا تو معلم ہے, مجبر تو ملزم تو نہیں ہے, معلم ہے. تو لوگوں کو مجلس شورا کو بلائے, ان کو بولے کہ میرا زمانہ ختم ہونے والا ہے, اور ہمارے ابو بکر کو, عمر کو اگر آگے بڑھائے تو اچھا رہے گا. تو زبردستی نہیں بولے, اور عمر سے جا کے بولے, عمر کو بلا کے بولے کہ آپ امامت کرائیے اور امامت کا انتظام کیجئے. اور یہی اشارہ تھا عمر کی طرف, اور ماننے کہ یہ بولے کہ آپ کی یہ جو کٹھن مثال بدلیں, آپ کچھ نرم ہو جائے. کا ڈیموکریسی جو کہتے ہیں اسلام کا بھی سپورٹ ہے, جس میں نہیں اسلامی شورا میں ڈیموکریسی اسلامی ڈیموکریسی یا تھیو ڈیموکریسی کہتے ہیں, تھیو ڈیموکریسی. اس میں مطلب
اسلام کی پوری خصوصیات اس میں ہیں، شورا پہ قائم ہے. اسے ڈیموکریسی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اسے شوروکریسی، اسے ہم شوروکریسی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں اسلامی قدریں ہوں گی نا، تو وہ اسلامی ڈیموکریسی کو نہیں، اسلامی قدریں ہوں گی اس میں. گاندھی صاحب یہ جو کہتے ہیں وہ مطلب کچھ معتزلی باتیں کہتے ہیں، اس میں مبالغہ بھی رہتا ہے. گاندھی صاحب بھی ہو، یہ ہمارے ان کے کچھ لوگ ہیں معتزلی باتیں رکھتے ہیں. نہیں، مگر اسلام ڈیموکریسی ہے. ابوبکر نے جو کیا ہے وہ ملوکیت کی بات نہیں. اگر ملوکیت کی بات کریں، اینٹی ڈیموکریسی کی بات کریں، تو ابوبکر کو کیا کہنا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین کون رہے گا؟ میرا بیٹا، سب سے پہلا بیٹا عبد الرحمن رہے گا. وہ نہیں بولے. مسلمانوں کے مجلس شورا ہیں، ان کو بلا کے شورا میں سامنے رکھ کے بولے کہ عمر جو ہے اچھا رہے گا، اور عمر کے اندر جو قوت ہے، قوت العظیمہ ہے، قوت و عظیمت، وہ جو ہے اسلام کے لیے مفید رہے گی. وہی ڈسکشن جو ہے نا، یہ حسین، یہ ڈسکشن جو ہے، یہی ڈیموکریسی کا اصل ہے. اگر مونارکی رہتی ہے یا ملوکیت رہتی ہے، تو وہاں کیا ڈسکشن رہتا ہے؟ کچھ ڈسکشن نہیں رہتا. بس راجا کا بیٹا راجا رہے گا، یا راجا کا جانشین، اس کا جو قریب کا وہ خلیفہ رہے گا. وہاں کوئی ڈسکشن کی بات نہیں، شورا کی بات نہیں. تو وہ جو شورا ہے ابوبکر نے دکھایا، وہی ڈیموکریسی کا پہلا سبق ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب you want to say that Shura, Central Advisory Council, is must in Islamic political system. Yeah, it is necessary. The Islamic democracy is established on the Shura. It's the reality. Gandhi Sahab, it is a pillar. Amruhum Shura Bainahum. It is the basic pillar of the Islamic democracy. Yes. You are right, man. وہ تو صحیح بات ہے. گاندھی صاحب اس میں جو کہتے ہیں شورا اسلام کا اصلی پلر ہے، اسلام کا جو اصل عمود ہے، وہ صحیح ہے. شورا ہی کے بنا پر عمر کو انتخاب کیے ہیں، اور اسی کے بنا پر ابوبکر ہی کو مجلس شورا اس کی ذمہ داری دی کہ آپ ان کو نصیحت دیجئے، وصیت دیجئے. تو عمر کو دوبارہ آ کے بلائے اور بولے آپ کے اندر جو غلاظت ہے اس کو آپ دور کیجئے، آپ سدھر جائیے. اسی وصیت سے وہ سدھر گئے. پرانا عمر ہی نہیں رہے، ایک دم مزاج بدل گئے. اور یہی شورا کی خصوصیت ہے. مطلب شورا کسی کو ایک ممبر ٹیم، 3 ممبر ٹیم یا 5 نمبر ٹیم میں اس کو کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں. وہ جو کمیٹی ہے، کمیٹی اس کام کو لیتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں. تو ابوبکر ایک کمیٹی 1 ممبر کمیٹی رہے، تو ابوبکر نے ان کو بلائے اور بولے آپ جو ہیں ویسے ہو جائیے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن کے اندر وہ بدل گئے. وہی شورا کی وہ خاصیت ہے. یہ چیزیں کس سسٹم میں پائی جاتی ہیں؟ صرف اسلام میں ہی پائی جاتی. انڈین ڈیموکریسی آپ لے لیجئے، لوگوں کا شورا کچھ کام کرتا ہے، لوگوں کا الیکشن، لوگوں کی رائے کچھ. اسلام میں جو شورا ہے وہی
اسی کا میں استشاری سسٹم ہے، نامینیشن سسٹم ہے، اسی کے بنا پر خلیفہ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وجائی اس کو خلیفہ یا گورنر کو متعین کرے، اتنا تو نہیں ہے۔ اگر لوگ کے ذریعے بھی یہ کر لے، چن لے، صحیح ہے۔ اسلام کا جو حضرت کے بعد کا جو سسٹم تھا وہ نومینیشن نہیں تھا کہ خلیفہ اپنے جانشین کو نومینیٹ کرتے ہیں۔ اس نومینیشن میں عمر کا نام آیا، اور عمر کو لوگ خلیفتی رسول اللہ بلاتے تھے۔ اس میں بہت تکلف ہوتا تھا۔ خلیفتی رسول اللہ، دو خلیفہ، خلیفتی رسول اللہ، تو عمر کو وہ اچھا نہیں لگا۔ خلیفتی رسول اللہ، تو ہمارے بعد اگر کوئی آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ خلیفتی رسول اللہ، 3 بار خلیفہ، تو ان کے بعد جو آئے گا اس کو خلیفتی رسول اللہ۔ تو ایسے نہیں، امیر المؤمنین، آپ لوگ مومنین ہیں، مومن ہیں، اور ہم آپ کے لیڈر ہیں، تو آپ امیر المؤمنین بلا سکتے ہیں۔ تو اسی دن سے، پہلے دن سے، اصل میں تاریخ میں امیر المؤمنین، پہلا امیر المؤمنین تو ابو بکر ہیں، مگر ابو بکر کو کسی نے امیر المؤمنین نہیں پکارے۔ ابو بکر کو کیا پکارے؟ آپ تاریخ میں پڑھے ہوں گے، خلیفۃ رسول اللہ بولے۔ مگر عمر کو لوگ اسی دن سے، جس دن میں ان کی بیعت ہوئی، اسی دن سے امیر المؤمنین کہنے لگے۔ تو اسلامی تاریخ میں جو خلیفہ ہیں ان کا لقب امیر المؤمنین بن گیا، وہ عمر ہے۔ سمجھے سر پھر جیسے فار ایگزامپل خلیفہ ہے یا امیر المومنین ہے، یا اس طرح کی اور اصطلاحات استعمال کی ہیں ہمارے تاریخ میں، تو پھر وہ تمدنی ارتقاء میں ہم آج کے دور میں ان کو پھر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہی کہیں گے؟ ہاں، پریزیڈنٹ آف دا نیشن، رئیس دولہ، جیسے ترکی میں ہم کہتے ہیں رئیس اردگان کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے رئیس ہیں۔ رئیس اردگان کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر امیر کہیں گے کوئی بات نہیں۔ یہاں کا جو اصطلاح ہے، اصل میں آپ جو دیکھیے اصول الفقہ میں ایک قاعدہ ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، مطلب اصطلاح میں کوئی تنگی نہیں ہے، اصطلاح میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اگر خلیفہ یوز کرے کوئی بات نہیں، اگر امیر المومنین یوز کرے کوئی بات نہیں، ابھی اگر خلیفہ یا رئیس کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر کوئی کہیں گے خادم المومنین، اگر کوئی اپنے تواضع میں میں خادم ہوں اس جردے کا اگر بولے تو خادم کا لقب رکھیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ میں I am servant of this nation, this community، کوئی بات نہیں، سمجھے؟ سر پھر اوکے سر، آئی انڈرسٹوڈ۔ سر پھر خلیفہ جو لفظ ہے اس کے مطلب کیا جانشین کے مطلب آتے ہیں اس کے لغوی؟ جی ہاں، جانشین کے مطلب میں ہے۔ قرآن بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلفاء فی الارض استخلفکم فیہا، قرآن میں کئی بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب نہیں سب آدم جیسے ہیں۔ آدم کو اس ذمہ داری دی تھی کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنیں گے، اور آدم کے بعد جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی خلیفہ بن گئے ہیں، اور اس کے بعد امتی طور پر بنو اسرائیل آئی، بنو اسرائیل بھی خلیفہ رہی، اور اس کے بعد خیر امت
حضور کو پیروی کرنے والے آئے، وہ بھی خلیفہ کے مقام پہ رہے. تو خلیفہ ایک شخص کا نام نہیں، ایک عہدے کا نام ہے. ایک عہدے کا نام ہے جو اللہ کا حکم کو چلاتے ہیں، اللہ کا امر کو لیتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس کو خلیفہ کہیں گے. سر پھر چاہے وہ گورنر ہو، پریزیڈنٹ ہو، امیر المومنین ہو، خلیفہ ہو. جی ہاں بولیے. پھر سر جو مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے خلافت، مطلب خلافت کیا چیز ہے پھر؟ خلافت اصل میں خلافت کب تک رہی؟ خلافت تو صرف علی تک رہی اور کچھ دن، 2 مہینے حسین کی بھی، حسن کی بھی خلافت رہی، بس. اس کے بعد خلافت ختم. آپ مودودی صاحب کی کتاب پڑھے ہوں گے، خلافت و ملوکیت. جب معاویہ آئے، اموی خلافت میں معاویہ آئے، تب سے ملوکیت کا سسٹم جاری ہو گیا. وہاں کہا مجلس شورا رہا، مجلس شورا کا نظام ہی ختم ہو گیا. جو ڈیموکریسی کا پہلی جو بیس ہے، پہلی جو بات ہے، وہ شورا تھا. شورا کو ختم کر دیا حضرت معاویہ نے. اس کے بعد جو رہا اس میں کہا ڈیموکریسی ہے. تو ڈیموکریسی کی جو اسلامی جو کانسیپٹ ہے، اس کا پہلا تجربہ ابو بکر کا رہا، اور اس میں نومینیشن کا پہلا تجربہ عمر کا رہا، اور اس کے بعد عثمان اور علی کا رہا، اور اس کے بعد جو ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ تو برائے نام رہا، برائے نام. 2 مہینہ کے بعد وہ اپنے آپ کو حضرت معاویہ کو دے دیے. حضرت معاویہ اپنی راجدھانی کو شام میں بنا دیے، اور بابر بعش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اب آپ لوگ جو ہیں خلافت و ملوکیت ضرور پڑھیے گا. مدو صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، پڑھے ہیں؟ سنے ہیں انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ خلافت و ملوکیت. سر پھر جوید غامدی صاحب اس پر کہتے ہیں کہ خلافت میں کوئی سسٹم کا نام نہیں ہے، اسلام میں صرف قدریں ہیں، ان قدروں کو چلایا گیا ہے. خلافت کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ تو بہت ماڈرن انلائٹنڈ ہو گئے ہیں، بہت تنور سے بول رہے ہیں. مطلب وہ تو امت اسلامیہ میں کچھ متنور لوگ ہیں، کچھ انلائٹنڈ میں. ان میں سے وحید الدین خان ہے ہندوستان میں، ایک گاندھی صاحب ہیں پاکستان میں، ویسے ایک شاہرور صاحب ہے سوریا میں، ان کا انتقال ابھی ہوا ہے. مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں، تنور کی باتیں، انلائٹنمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، جو خیر القرون میں جو نہیں جانے ہیں، کوئی نہیں جانے ہیں، خیر الامت میں کوئی نہیں بولے ہیں. اصل میں یہ جو بولتے ہیں اسلامی ڈیموکریسی یا اسلامی شورا، وہی اصل ہے. اس کو آپ ڈیموکریسی کہیں گے تو کوئی بات نہیں، اس کو آپ خلافت کہیں گے تو کوئی بات نہیں. سمجھے؟ وہاں کا جو نظام رہا اس زمانے کا، وہ بہت عمدہ تھا. اس زمانے میں اس کا مثال ہی نہیں مل جاتا تھا. روم ہو، فارس ہو، دنیا میں کوئی جگہ اس کا مثال نہیں ملتا تھا کہ جو اسلامی مملکت میں جزیرۃ العرب میں جو حکومت قائم ہوئی اس کی جیسی. سمجھے حسین؟ جی تو ہم یہ کہیں گے کہ ڈیموکریسی کا ایک پہلا روپ تھا، پہلا مثال تھا ابو بکر کا. مطلب اس میں کئی ترمیمات آئی ہیں، وہ تو صحیح بات ہے،
مگر جو مجلس شورا جو قائم ہوئے، ہر چیز مجلس شورا کے ماتحت میں اس کے شورا حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں حصہ چنا گیا؟ حضرت ابو بکر کو حضور نے اشارہ تو دیا نا، وہی کافی تھا. حضرت ابو بکر کے اس میں حضور نے جو اشارہ دیا، ان کو آگے بڑھایا، ان کو کئی دن امامت کی ذمہ داری دی، وہی اس کا اصل اشارہ تھا کہ ابو بکر کھلم کھلا حضرت تو نہیں بولے کہ ہمارے بعد جانشین ہمارے ابو بکر رہیں گے، وہ نہیں بولے، مگر لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا کہ کون ہمارے حاکم رہیں گے. یہ حکومت جو ہے نا، حکومت اسلام کی اصل ہے، ورنہ دو دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو نہیں رکھیں گے. ان کے جو جثت تھی جس میں مبارک، اس کو 2 دن کے لیے کیوں رکھیں؟ حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں کہتے ہیں 5 باتیں جو ہیں دیر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو نماز ہے، دوسرا تو کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی کی عمر ہو گئی ہو وہ ہے، اور وہ ہے ایک وصیت ہے، ایک میراث ہے، اور ایک وہ ہے جنازہ ہے، جنازے کی نماز. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش، ان کی میت کریمہ کو 2 دن کے لیے رکھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام میں سب سے بڑا کام امامت ہے. امامت کے بغیر اسلام نہیں چلتا. اسی لیے صحابہ کرام اجماعی طور پر کوئی اعتراض نہیں کیے. حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا، حضرت عمر نے اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہاں خلیفہ نہیں رہے. خلیفہ ہونے کے بعد ہی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کروائے اور دفن کفن سب ہو گئے. سمجھے؟ جی جی تو امامت جو ہے اصل ہے. امامت آپ جو ہے اگر ڈیموکریسی میں پریزیڈنشل شپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یا الیکشن کہیں گے کوئی بات نہیں. تو اس کا جو پہلا روپ تھا، پہلا جو تصور تھا، کانسیپٹ تھا، وہ امیر المومنین ابو بکر میں ہم جو پائے جاتے ہیں، یا ان کے حضرت عمر میں ہم جو پاتے ہیں، وہی اس کا پہلا روپ ہے. جی استاد. جی ہاں. تو یہ ملوکیت ڈکٹیٹرشپ ہو گئی تھی استاد. ملوکیت کی بات، ملوکیت اسلام کا جو انحطاط، اس کا جو کیا کہتے ہیں، انحطاط کہتے ہیں، ہندی میں ادپدن کہتے ہیں، جی جی گرنا، اسلام کا گر جانا. جی جب ابو معاویہ نے زبردست لوگوں کو بیعت کروائے اپنا بیٹا یزید کے لیے، تب سے اسلام کی برائے نام کی جو خلافت رہی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ اسلام میں نہیں ہے. اپنے بیٹے کے لیے بیعت کرانا، اگر اپنے بیٹے کے لیے بیعت کرانا اسلام میں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے کہ اپنی بیٹی کے شوہر ہیں، اپنے داماد ہیں، حضرت علی کے لیے یا حضرت عثمان کے لیے بیعت کرواتے. حضور نے نہیں کیے، کیونکہ اسلام میں ویسے رشتے نہیں چلتا. جمہوریت کے دلال ملتے ہیں کہ ہمیں کیا؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے نیٹ ورک پرابلم ہے. میرا سوال ہے جی ہاں بولیے. سر، ہم بات یہ ہے بار بار کہتے ہیں سر کہ اسلام دین ہے،
ٹھیک ہے، ہاں، مطلب اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے اور ایک سوشل سسٹم ہے. تو اس کی جی جو ہاں. ہمیں مطلب اس کے دلائل اس قرآن میں کہاں کہیں گئی ہے بات؟ امرہم شورا بینہم، نہیں جو تو دلیل آپ ٹھیک ہے، نے ہی پیش کیا وہی نہیں ہے. اور اسلام کا جمہوریت کی اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بھی ہو، اسلام کا اکنامیکل سسٹم بھی ہو، ہر سسٹم کا دلیل وہی ہے امرہم شورا بینہم. جو مالیاتی بات ہے، جو حکومتی بات ہے، حکمرانی بات ہے، سب شورا پہ قائم ہونا چاہیے. ڈیموکریسی کا یہی وہ دلیل ہے استاد. جی ہاں، اسلام کے اگر ڈیموکریسی رہی ہوگی تو اس کا بھی دلیل وہی ہوگا شورا بینہم. اچھا نا، مگر یہاں جو ڈیموکریسی ہم پاتے ہیں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، سر وہ تو دس از اصل ویسٹرن میں کیا ہے ڈیموکریسی. تو ہم ڈیموکریسی تو نیگیٹو یورپین ڈیموکریسی ہے. سیکولرزم. اصلی انڈونیشیا وغیرہ میں جو ہے. ڈیموکریسی وہ نہیں. اگر 51 لوگ شراب کو حلال کہیں گے، 51 لوگ جی شراب کو حلال کریں گے تو یہ جو باقی لوگ اس کو حرام کہیں گے تو وہاں ڈیموکریسی میں 51 لوگوں کی رائے چن لیا جائے گی. ہاں وہ سمجھے؟ تو ہوتا ہے سر. پر جی اسی جی لیے ڈیموکریسی کو اسلام پورا نہیں لیتے. ڈیموکریسی میں جو شعب کا اختیار ہے، یہ جو لبرٹی ہے، ان کے جو فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سب لیتے ہیں. مگر یہ جو برائیاں ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہے ڈیموکریسی کی، وہ اسلام سے بری ہے. اسلام اس سے بری ہے. جی انشاءاللہ ہمارا اگلا ایک پیریڈ ہے، اس لیے ابھی رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.